بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی ایک خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے۔ اگر خالق کو رب نہیں بنائے گا، اس کی فطرت میں عبدیت ہے، یہ مخلوق میں کسی نہ کسی کو رب بنائے گا۔ کئی زندہ رب، کئی مردہ رب، کئی ظاہری رب، کئی مانوی رب، مانتا نہیں ہے، بنائے ہوئے ہیں رب۔ مشرکین مکہ تو بڑے سادہ مشرک تھے، بڑے بھولے بھالے، مان جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابھی مشرک تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے پوچھا، ابو عمران کتنے خداؤں کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں 7 خداؤں کو مانتا ہوں۔ کون سے؟ ایک بڑا جو آسمانوں میں ہے، 6 چھوٹے جو زمین پر ہیں۔ کتنے بھولے تھے، مان جاتے تھے۔ ہم تو دنیا میں پتہ نہیں کتنے ربوں کو مانتے ہیں، لیکن ہم تسلیم نہیں کرتے۔ دنیا میں آپ جتنے مرضی رب بناتے جائیں، بندے کی عبدیت، بندے کی فطرت ہے ہی عبدیت کی فطرت، یہ ہے ہی غلام۔ یہ جتنا مرضی اپنے آپ کو کہتا رہے، میں وہ، میں فلاں، میں میرا جسم، میری مرضی، جو مرضی کہتا رہے، اصل میں یہ غلام۔ جب اس کی فطرتی بنانے والے نے اس کو عبد بنایا ہے، اور کیا خیال ہے وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے؟ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ تم خود اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے جتنا وہ جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہو اللطیف الخبیر، پیدا بھی کرنے والا وہ، اور ہے بھی بڑا ہی باریک بین، اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا۔ لہذا اس کو نہیں پتا کہ تو کیا ہے، اس نے عبد پیدا کیا ہے۔ البتہ یہ جو عبد ہے، یہ جب رب العالمین کا عبد نہیں بنتا نا، عبدیت رب تو ہے، اللہ کو رب العالمین کو چھوڑتا ہے تو پھر دنیا میں مخلوق میں سے چھوٹے چھوٹے رب بنا لیتا۔ تو جو مخلوق ہے وہ تو مخلوق ہے، وہ رب ہو کیسے سکتی ہے؟ جو خود عبد ہو وہ رب نہیں ہو سکتا۔ پورا قرآن انہی دلائل سے بھرا پڑا ہے کہ رب صرف اللہ کی ذات ہے، وہ رب العالمین ہے، دنیا میں کوئی رب نہیں ہو سکتا۔ یہ جو رب ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں سے یہی تو کہا تھا، ارباب متفرقون خیر، یہ دنیا کے ڈھیر سارے رب جتنے مرضی بنا لے، جب یہ ہیں ہی عبد تو ان کو آپ جمع کرتے جائیں، ضرب کرتے جائیں، 0 + 0 + 0 یا 0 × 0، جتنے مرضی کر لیں، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ عبد، عبدیت خدا کے اندر عبدیت نہیں ہوتی، مخلوق کے اندر عبدیت ہے۔ تو جو خالق رب نہیں ہوگا تو مخلوق میں سے رب ہوگا، تو جو مخلوق میں سے رب ہوگا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو خود عبد ہوگا۔ جو خود منگتا ہے وہ کسی کو کیا دے گا؟ مخلوق میں سے۔ لہذا اللہ کریم نے اس پورے قرآن میں یہی بار بار اللہ کریم نے یہی بات سمجھائی ہے کہ بھئی رب وہ ہوتا ہے جو خالق ہو۔ رب کون ہوتا ہے؟ جو خالق ہو۔ تو اگر یہ تمہارے دنیا میں بنائے ہوئے جو جھوٹے معبود ہیں، یہ اگر کوئی چیز پیدا کرتے ہیں تو دکھاؤ، ارونی ما خلقو، دکھاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، دکھاؤ تو صحیح کوئی چیز پیدا کرتے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ سورہ حج میں تو اللہ کریم نے مثال بیان، پورا قرآن ہے، سبحان اللہ۔ سورہ حج میں تو انتہا، جیسے کہتے ہیں نا، انسان کی عقل کے قریب آ کے سمجھانے کی انتہا فرما دی۔ فرمایا کہ ضرب مثل فاستمعوا له، ایک مثال ہے، اس کو غور سے سنو، توحید سمجھ میں آ جائے گی، رب اور رب کی عبدیت سمجھ میں آ جائے گی۔ فرمایا غور سے سنو، مثال ہے، غور سے سنو۔ کیا؟ کہ یہ جو دنیا میں جتنے بھی رب ہیں نا، سارے مل جائیں، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له،
یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے سارے اکٹھے ہو۔ اب اس کو یوں کہہ لیجئے، آج کے دور میں جو سائنس کا دور ہے، لاجیکل پازیٹیوزم کا دور ہے، منطقی اثباتیت کا دور ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، ساری دنیا مل جائے، آج ساری ٹیکنالوجی لگا لے، ایک مکھی بنا کے دکھا دے۔ چیلنج ہے اللہ کا، بنا کے دکھاؤ مکھی۔ پھر فرمایا کہ چلے مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، ایسا کرو مثال اور سمجھ لو۔ فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، جب یہ کھانا کھا رہے ہوں تو ان کے آگے سے مکھی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، یہ اس سے چھین نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، بندے نے بندے سے مانگا تو کیا مانگا، کمزور نے کمزور سے مانگا، منگتے نے منگتے سے مانگا تو کیا مانگا۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ما قدر اللہ حق قدرہ، ہی لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ جو اصل میں رب وہ ہوتا ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، مخلوق کے پاس طاقت نہیں ہوتی۔ لہذا فرمایا کہ یہ دنیا کے ہزاروں، یہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے نا، یہ 33 کروڑ خداؤں کے قائل ہے۔ 33 کروڑ کمال نہیں ہوگی؟ یہ کروڑ 33 کروڑ کیا، یہ 66 کروڑ بھی ہوں، یہ 66 ارب بھی ہوں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ام اللہ الواحد القہار، یہ کروڑوں، یہ لاکھوں، یہ اربوں، یہ بہتر ہیں یا اکیلا جو زبردست قوت والا ہے؟ وہ اکیلا زبردست قوت والا ہے، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ تو عبدیت رب اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھی۔ یہ بس عبد ہے، لیکن کس کا؟ کوئی پیٹ کا غلام ہے، عبد کا معنی ہوتا ہے غلام، کوئی پیٹ کا غلام ہے، کوئی کسی نظریے کا غلام ہے، کوئی کسی جابر کا فرعون کا غلام ہے، اور جو کہتا ہے نا نہیں بھائی میں نہیں کسی کا غلام، میں تو اپنی مرضی کرتا ہوں، یہ میرا جسم میری مرضی والے، میری زندگی میری مرضی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ وہ ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، یہ خواہش نفس کا غلام ہے، تو پھر سارے غلام ہیں، تو بچے گا کون؟ بچے گا وہ جو مخلوق کی غلامی سے نکل کر اپنے آپ کو رب کی غلامی میں دے دے۔ ہے تو غلام۔ امتحان میں کامیابی کا طریقہ بس یہ ہے کہ دنیا کی غلامیوں سے نکلو، ایک اللہ کی غلامی میں، اسی دن انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ در در پہ دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اکیلا ہے، اس کے سامنے آپ سجدہ کرو، اس سے مانگو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی درمیان میں۔ اللہ اکبر، یعنی اندازہ کریں ما قدر اللہ حق قدرہ، وہ جو قبر میں سویا ہوا ہے، ولی ہے یا نبی ہے، نیک ہے، وہ منو مٹی کے نیچے سنتا ہے ہمارا عقیدہ، اندازہ تو کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور وہ ذات جس نے اعلان کیا ہوا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی مجھے پکارو میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ ہم پتہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، کسی نہ کسی کو درمیان میں ڈالنا پڑتا ہے اس کو سنانے کے لیے، اور وہ جو منو مٹی کے نیچے پڑا ہے اس کو سنانے کے لیے درمیان میں کسی کو نہیں ڈالنا پڑتا، وہ ڈائریکٹ سنتا ہے اور وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو وہ جو عبدیت ہے، عبدیت رب، یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی۔ کیونکہ ہماری فطرت میں رکھا اس لیے ہمیں یاد نہیں رہا، یادداشت میں نہیں ہے، فطرت میں ہے۔
ہر شخص کسی نہ کسی کا غلام ہے. آپ اپنا اندازہ کر لیں کہ آپ کس کے غلام ہیں. پیدا اس نے غلامی کے لیے کیا ہے، لیکن دوسروں کی مخلوق کی غلامی کے لیے اس نے پیدا نہیں کیا. وہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میری بندگی کریں، میری غلامی کریں. میں نے اس لیے پیدا کیا، اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ لوگوں کی غلامی کرتے پھریں. اللہ. لہذا اگر کسی شخص نے اس پوری کائنات کی تفہیم حاصل کرنی ہے تو پہلے موت ہے، بعد میں زندگی ہے. عالم ارواح میں ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، وہ زندگی کتنی لمبی تھی؟ زندگی تھی، ہمیں نہیں پتا کتنی لمبی تھی. اس کے بعد ہم اس دنیا